الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ قرآن پاک کی دو صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ قرآن پاک کی آخری دو صورتیں ہیں۔ ان دو صورتوں کے شان نزول کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور تقریباً تمام مفسرین نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید ابن عاصم اور اس کی لڑکیوں نے جادو کیا۔ یہ منافق تھا اور یہودوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور یہودوں نے ان کو بڑا لالچ دے کے سفلی عمل اور جادو کے ذریعے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو نقصان پہنچانے کا اس نے ذمہ لیا، اور اس نے باقاعدہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سر مبارک کے موئے مبارک کسی طریقے سے حاصل کیے اور اس پہ جادو کیا، اور مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا بئر زروان، وہاں پہ نر کھجور کے پتوں میں اس کو دفنایا، اور اس کا اثر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پہ تقریباً 6 مہینے رہا، اور اثر اس طرح تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کے متعلق یہ سمجھتے تھے کہ یہ بات میں نے کی ہے، یہ کام میں نے کیا ہے، حالانکہ وہ کام نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ابھی تک سر انجام نہیں کیا، مگر یہ سمجھتے تھے کہ میں نے اس کو کیا ہے۔ اس طرح کسی بات کے متعلق ابھی نہیں کیا، یہ سمجھتے تھے میں نے کیا ہے۔ تو پھر اللہ کی طرف سے رہنمائی آئی، اور ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی اونودگی میں آرام فرما رہے تھے کہ ایک فرشتہ آیا، نبی کریم علیہ السلام کے سرہانے کھڑا ہو گیا، دوسرا فرشتہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قدمین شریفین کی طرف کھڑا ہو گیا، اور وہ قدمین شریفین والے فرشتے نے سر والے فرشتے سے، سرہانے والے فرشتے سے پوچھا کہ اس آدمی کو، یعنی اس پیغمبر کو، اس نبی کو کیا ہوا ہے؟ تو سرہانے والے نے جواب دیا، اس پہ جادو کیا گیا ہے۔ یہ میں پوری بخاری شریف کی روایت کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ پاؤں والے نے کہا کس نے کیا؟ سرہانے والے نے نام لیا کہ لبید ابن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے کیا ہے۔ کہاں دفن ہے؟ بئر زروان میں دفن ہے۔ یہ پوری تفصیل نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سن رہے تھے، یہاں تک کہ فرشتوں کی بات جب پوری ہوئی اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بیدار ہوئے، تو چند صحابہ کو لے کے اسی کنویں پر تشریف لے گئے، ایک صحابی کو اتارا، اور وہاں سے او جادو کی چیزیں او نکالی، اور اسی دوران سورہ فلق سورہ ناس اللہ نے اتاری۔ چونکہ موئے مبارک کو 11 گرہیں لگائی گئی تھی، تو ایک ایک آیات پڑھتے ہوئے ایک ایک گرہ کھلتا گیا، یہاں تک کہ سورہ فلق سورہ ناس کی 11 آیات جیسی ختم ہوئی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک گویا کھل گیا، جیسے رسیوں سے باندھا گیا ہو۔ تو اس سے اندازہ لگائے کہ یہ جادو کتنا اثر رکھتا ہے،
اور جادو واقعی اس کا وجود ہے، اور جادوگر اپنی سفلی عمل کے ذریعے سے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ سورہ فلق، سورہ ناس، یہ جادو، یہ سفلی عملیات، یہ شیطانی عملیات کا ایک زبردست روحانی آسمانی علاج اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے قرآن پاک میں۔ موجودہ زمانے میں جادو کا بڑا رواج ہے۔ جادو ایک فتنے کی طور پہ سامنے آیا ہے اور پھیل رہا ہے۔ فتنے کی ایک علامت یہ ہے، جب یہ ظاہر ہوتا ہے فتنہ تو پھر پھیلنے لگتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جادو کا فتنہ بہت پھیل گیا اور پھیل رہا ہے۔ تو یاد رکھیے، ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی مبارک کتاب قرآن پاک موجود ہے، اور قرآن پاک میں جیسے دوسرے تمام فتنوں کا حل موجود ہے، تو اسی طرح جادو کے فتنے کا حل بھی ہم قرآن پاک ہی سے لیں گے، سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں۔ یاد رکھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان دو صورتوں کے برکات اور فیوزات اور انوارات مجھے مل جائیں، میں خود بھی جادو کے شرور سے محفوظ ہو جاؤں، میں خود بھی جادو کے اثرات سے پاک ہو جاؤں، اور اسی طرح کسی دوسرے کے لیے بھی میں خیر کا ذریعہ بنوں، تو آئیے سورہ فلق اور سورہ ناس کا عامل بن جائیے۔ جب آپ ان دو مبارک صورتوں کے عامل بنیں گے، تو اگر خدا نخواستہ آپ پہ جادو کا اثر ہے، اور خواہ کسی قسم کا بھی جادو ہو، کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو، تو وہ جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ جادو کے اثرات اس زمانے میں یہ بھی ہے کہ کسی پاک مرد، کسی پاک دامن عورت، اس پہ ایسا جادو بھی کیا جاتا ہے کہ اس کو بے حیائی، فحاشی، عریانی، زناکاری، بدکاری پہ مجبور کیا جائے جادو کے ذریعے۔ پابند صوم و صلات بندے کو نعوذ باللہ زناکار بنایا جائے، ایک پاک دامن باپردہ عورت کو زناکاری پہ لایا جائے جادو کے ذریعے۔ تو واقعی ایسا جادو ممکن ہے، اور اس طرح کے مختلف جادو کے ذریعے سے لوگوں کو بدنام کیا جاتا ہے، لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے تاکہ یہ دین سے دور ہو جائے، علماء پہ، طلباء پہ، اور اسی طرح گھرانوں میں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس طرح کے مختلف قسم کے کھانے پینے کے متعلق جادو ہے، اور داخلی جادو ہے، خارجی جادو کے اثرات ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ سورہ فلق، سورہ ناس کے عامل بن جائیں، تو انشاءاللہ ان تمام جادو کے اثرات سے آپ پاک ہو جائیں گے۔ اب عامل بننے کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ یعنی عشاء پڑھ کے جب آپ کو ٹائم ہو، تہجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، رات کی کسی بھی پہر آپ پڑھ سکتے ہیں، اپنا ایک مخصوص جا نماز رکھے، اپنے مخصوص تسبیح ساتھ میں رکھے، اور اگر زمان و مکان کی وحدت بھی ہو، یعنی ایک ہی جگہ مخصوص ہو، ایک ہی وقت مخصوص ہو، تو اور بھی زیادہ اس کے برکات ہوں گے، اور بھی زیادہ اس کے فوائد ہوں گے۔ تو آپ حصار کھینچے، یعنی سورہ فاتحہ ایک بار اور آیت الکرسی 3 بار پڑھ کے اپنے ارد گرد ایک دائرہ کھینچے شہادت کی انگلی سے، اور پھر درود پاک 11 بار پڑھ لیجئے، بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد سورہ فلق، سورہ ناس، اعوذ باللہ بسم اللہ شروع میں پڑھے، اور سورہ فلق پڑھے، پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ ناس پڑھے، اسی طرح پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ فلق، بسم اللہ پڑھ کے سورہ ناس۔ صرف شروع میں آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار پڑھنا ہے۔ اسی طرح ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس آپ نے 111 بار پڑھنا ہے روزانہ۔ آخر میں پھر درود ابراہیمی جس طرح شروع میں پڑھا تھا اس طرح آخر میں پڑھ لیجئے، اور یہ عمل آپ نے 40 دن کرنا ہے۔ کسی دن ناغہ ہو جائے تو دوبارہ سرے سے شروع کرنا پڑے گا۔
اور روزانہ اپنے ساتھ پانی، زیتون کا تیل، کلونجی، یہ 7 چیزیں رکھے، اس پہ دم کرے اور پڑھنے کے بعد 1 چمچ زیتون کا تیل، چند دانے، تقریباً 7 دانے کلونجی کے، یہ ضرور لیا کرے، 1 گھونٹ پانی پی لیا کرے اور بقایا رکھے۔ اور روزانہ اس ترتیب کے ساتھ اگر آپ نے 40 دن کا یہ چلہ کیا تو آپ سورہ فلق، سورہ ناس کے عامل بن گئے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ خود بھی جادو سے نجات پالیں گے، اور پھر آئندہ کے لیے کسی کو اگر آپ صرف سورہ فلق، سورہ ناس 7 بار پڑھ کے دم کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی بھلا ہوگا، اور پانی بھی دم کر کے دیں گے، کلونجی کے دانے بھی دم کر کے دیں گے، اور زیتون کا تیل بھی دم کر کے دیں گے، تو انشاءاللہ اس کا بھی بھلا ہوگا۔ وہ 7 دن تک استعمال کرے، ان کو تاکید بھی کرے کہ 21 مرتبہ روزانہ سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا کرے۔ 7 دن میں انشاءاللہ وہ بھی جادو کی شر سے، جادو کے فتنے سے، سفلی عملیات کے فتنے سے بالکل محفوظ ہو جائے گا، اور ایک نئی زندگی اس کو بھی مل جائے گی۔ یہ تب آپ دے سکتے ہیں جب آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہو۔ اسی طرح اگر ابھی آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ ایک چلہ کرے، آپ زکوٰۃ ادا کرے، مگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کی برکتوں سے مالا مال ہو، آپ چاہتے ہیں کہ جادو سے نجات مل جائے، آپ چاہتے ہیں کہ رشتے کا بندش ہے، لوگوں کا حسد ہے، اور اسی طرح رکاوٹیں ہیں رزق میں، گھر میں، اولاد میں، مختلف قسم کی یہ رکاوٹیں زندگی کا حصہ بن چکی ہے، میں اس سے نجات پاؤں، تو یہ آسان وظیفہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ سورہ فلق، سورہ ناس ہر مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد 21 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کیجئے۔ 7 دن تک اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ 7 دن یا 14 دن یا 21 دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک کلام کی برکت سے آپ سحر، جادو، بندش اور اس طرح کی سفلی عملیات کی شرور اور فتنوں سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان 2 مبارک صورتوں کی برکات، فیوزات، انوارات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور آپ عامل بننا چاہتے ہیں یا ویسے آپ 21 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں، ان تمام اعمال کی آپ سب کو ایماناً و صدقاً اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو، آمین یا رب العالمین۔